4 مرتبہ آنکھیں کھولی، پھر آنکھیں بند ہو جاتی، بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ آپ فرماتے میرے اوپر پانی ڈالو۔ صحابہ نے 3-4 مرتبہ پانی ڈالا۔ جب آپ کا بخار ذرا کم ہوا، چچا عباس کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو بلا کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے۔ قال الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا، یہ عمل، یہ نیکی اللہ کو محبوب لگتی ہے۔ جو کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ کا حکم مانتا ہے، نبی علیہ السلام کا حکم پورا کرتا ہے۔ جو کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ جو کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے۔ جو کوئی نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک صبح کی نماز پر ہی حدیث کے مطابق اس کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور جو کوئی نماز ادا کرتا ہے اللہ قرآن پاک کے اندر سبق دیتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہاں پر نماز کے اتنے فائدے ہیں، اتنے انعامات ہیں، وہاں پر ایک انعام یہ بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کو اللہ پاک کی یہ نماز عبادت برے کاموں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ صحابہ کرام نے ایک آدمی کے لیے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ایک دن آئے گا نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا قرآن سچا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین سچے ہیں۔ آپ اپنی مسجدوں میں دیکھو، ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے، اس نماز کی وجہ سے اللہ پاک اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ ایک بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، مسجد میں آ کر چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک رحمت کرتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر داڑھی آ جاتی ہے۔ ایک بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے لیکن سائیڈ سے کنگھی کرتا ہے، پف بناتا ہے، لیکن نماز کی وجہ سے ایک دن آتا ہے درمیان میں سے کنگھی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ ایک بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ پاک اس پر رحمت کر دیتے ہیں، ایک دن آتا ہے اپنے ٹخنے ننگے رکھنے لگ جاتا ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں جب نمازوں کی پابندی کرتی ہیں ایک وقت آتا ہے وہ پردہ کرنے لگ جاتی ہے، اللہ پاک کے حکم ماننے لگ جاتی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق عمل کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سچائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہماری مساجد میں جن کو اللہ نے نماز کی توفیق دی اور پھر وہ اللہ کے دین کے کام کرتے کرتے آگے آگے بڑھتے چلے گئے، اور کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے نماز کی پابندی کی، اللہ پاک نے ان کے اوپر مہربانی کی، خاندانوں کے خاندانوں کو شریعت کی طرف مائل کیا۔ صدر فاروق خان لغاری، ان کی بچیاں نماز پڑھنے لگی، اسلام آباد کے اندر رہائش، ان کی پوتیاں نماز پڑھنے لگی۔ آخر کار ایک دن ان کو اطلاع ملی کہ دارالہدیٰ ایک ادارہ ہے باجی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، اس کے اندر تعلیم کے لیے
وہ بچیاں گئی، اب بچیاں تعلیم حاصل کرنے لگی، نماز ادا کرنے لگی، اب ان کی مائیں بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے لگی۔ ایک دن آیا، ساری فیملی تیار ہوئی حج کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا، بچیوں نے، عورتوں نے، باجی ہمارے ساتھ چلو، ہمیں وہاں رہنمائی دیتے رہنا، حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے۔ باجی نے کہا، میں تو محرم کے بغیر نہیں جاؤں گی، یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تیرے شوہر کو بھی لے جاتے ہیں۔ ہاں جی، پروفیسر ادریس زبیر صاحب اور استاد المکرم مولانا شمس الحق صاحب کے صاحبزادے، اللہ ان کے اوپر رحمتیں کرے، اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی، یہ باجی شیخ صاحب کی بہو اور بچی ہے، اور وہ شیخ ادریس زبیر کو بھی ساتھ لے گئے، حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے۔ اللہ پاک نے ان خواتین کو اتنا قبول کیا، آج جو اتنا بڑا ادارہ اسلام آباد کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے بچیوں کا، یہ لنگاری صاحب نے پھر ساری جگہ دی، ادارہ بنوا کر دیا۔ اور مجھے چوٹی زرین کے ساتھیوں نے بتلایا کہ جب لغاری صاحب فوت ہوئے، جنازہ جہاز کے ذریعے آیا، شیخ ادریس زبیر صاحب بھی ساتھ آئے، اور چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی تھی فاروق لغاری صاحب کی۔ آخری وقت میں، وفات کے وقت، اور جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ جو جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق جنازہ پڑھا رہا ہے۔ بھائیو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بندوں کو دور کر دیتی ہے، بندیوں کو دور کر دیتی ہے۔ قال الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو عمل محبوب لگتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر صحابہ نے عرض کی، ثم ایٌ، اللہ کے رسول علیہ السلام، پھر کون سا عمل محبوب ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ عمل، یہ نیکی اللہ کو محبوب لگتی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بھائیو، ماں نے، ہماریوں نے ہماری کتنی خدمت کی، اور سردیوں کی راتوں میں ہماری گندگیوں کو صاف کیا۔ ہمارے باپوں نے ہمارے اوپر خرچ کر کے ہمیں دین کی طرف لگایا، اور والدین اچھائی کی طرف لگاتے ہیں۔ معاشرے میں چکر لگا کر دیکھ لو، بدماش سے بدماش آدمی بھی ہو، کہتا ہے میری عمر تو اس طرح گزر گئی، میرے بچے کی زندگی اس طرح نہ ہو۔ وہ نماز کی طرف بھیجے گا، وہ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے بچے کے اوپر خرچ کرے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ پاک ہم سب کو سبق دیتے ہیں، کبھی زندگی گزارتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے کہہ دیا کرو، اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہمارے چھوٹے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر شفقت کی، آج وہ بوڑھے ہو گئے، ان کے اوپر شفقت فرما۔ اور کئی ایسے ہیں میرے سمیت جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے ہاتھ اٹھا کر ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ جنت کے اندر موجود ہے، اللہ پاک اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔
جنت کے در